اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی شفیعنا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الاسلام من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد عن الامام الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال ایہا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولایالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ ہماری گفتگو ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے ہے اور اس کے لیے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے جو آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں اپنے اصحاب کو دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کی برکات، اس کی خصوصیات کو بیان کیا۔ اس خطبہ کو امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء سے اور ان سب نے حضرت علی علیہ السلام سے اسے نقل کیا ہے۔ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو جملے ہیں، ان جملوں کو سامنے رکھ کے ہم تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح کریں گے۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی اس خطبہ کے شروع میں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آن پہنچا ہے، برکت لے کر، رحمت لے کر، مغفرت لے کر۔ آپ نے اس جملے میں ماہ رمضان کے حوالے سے یہ واضح کیا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگرچہ سارے مہینے اللہ کے ہیں اور سب مہینے خداوند تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں خدا سے نزدیک ہونے، عبودیت اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونے کے تمام تر مواقع فراہم ہوتے ہیں جو کسی اور میں نہیں ہوتے، اس لیے اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں افضل الشہور، تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت والا اور بابرکت ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے جو دن ہیں وہ تمام سال کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ لیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں جو ہیں وہ تمام مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ساعاتہ افضل الساعات، اور اس کے اوقات اور اس کی گھڑیاں جو ہیں وہ تمام اوقات اور گھڑیوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اس کے بارے میں حضور پاک نے ایک بہت اہم اعلان فرمایا، وہ یہ کہ اے صاحبان ایمان، اے حضرات مومنین، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی مہمانی کی دعوت دی ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ اس میں سب سے بڑی برتر اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک کریم ذات صاحب خانہ ہے اور وہ اللہ رحیم و مہربان و رحمان ہے کہ جس نے اپنے بندگان کو اپنی رحمت کے دسترخوان پر بلایا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی تمام تر ضروریات کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان
میں بہت عمدہ عناوین ہیں اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض یاب ہونے کے مواقع ہیں۔ مہمان نوازی کے بعض جلوے جو حضور پاک نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمائے وہ اس طرح ہے کہ اطاعت اور عبادت جو ہے ظاہر اختیاری ہوتی ہے، اور جو بھی انسان عمل بجا لاتا ہے نیت کے ساتھ تو اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، یعنی اس مہینے کی جو سانسیں ہیں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، اور جو اس مہینے میں سونا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ یعنی نیند کرنا جو انسان کے غیر اختیاری طور پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور جو سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو یہ سانسیں لینا اور نیند کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ جو ہے ایک اوقات بعض دفعہ ہوتے ہیں، خاص اوقات جن میں عمل کرے تو اس عمل کی قبولیت کا امکان جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور یہ اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے کہ عملکم فیہ مقبول، کہ اس مہینے میں جو تم عمل کرو گے وہ مقبول ہوگا، اور اعمالکم فیہ مقبولہ۔ ماہ رمضان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان کے لیے یہ خبر دی ہے کہ تم اس مہینے میں جو عمل کرو گے وہ عمل تمہارا قبول ہوگا۔ دعاکم فیہ مستجاب، اور جو تم دعا مانگو گے، جو تم طلب کرو گے، جو درخواست اللہ کی حضور میں پیش کرو گے، وہ درخواست جو ہے وہ تمہیں پوری ہو جائے گی، اور ہر عمل کا ایک خاص مقدار میں ثواب معین ہے، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں مثلا اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطاری دے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر واجبی نماز جب پڑھتا ہے تو اس کا تو ظاہر عام طور پہ اس فریضہ ہے ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک واجبی نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ایک آیت کی تلاوت بھی ختم قرآن کے برابر ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک اور خصوصیت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ایھا الناس ابواب الجنان فی الشہر مفتحہ وباب النیران مغلقہ والشیاطین مغلولہ۔ اس مہینے میں جو ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، وہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ ہم انسان خود سے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس کی وجہ سے میزبان کی جو مہمانی ہے اس میں خلل آ رہا ہو اور شیاطین اس پر حملہ آور ہو جائیں، تو انسان خود ہی اپنے لیے اس رحمت کا دروازہ جو ہے وہ بند کرے، تو اس کا مجرم خود وہی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام انسانوں کو دعوت دی ہے اپنے دسترخوان کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب مہمان ہو جاتے ہیں۔ مہمان تو ظاہر ہے وہی بن سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو معاد اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں، جنہوں نے دعوت الہی پہ لبیک کہا ہے، وہی اس مہمانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس مہینے میں اپنے لیے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ بڑی شان ہے اس مہینے کی۔ قرآن جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہیں، اور ہدایت کے لیے روشن بیانات اس میں موجود ہیں جو انسان کو صراط مستقیم پر لے کر جاتے ہیں، اور انسان کا جو ہدف ہے کہ ہمیشہ کا سکون سے نصیب ہوئے، جنت الفردوس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں جدائی ڈالنے والا ہے، اور امتیاز جو ہے اس سے ملتا ہے۔ لذا آپ اس مہینے میں سچی اور پاکیزہ دلوں سے اور
صاف نیتوں سے دعا کرو کہ اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی فقط آیات پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اگرچہ آیات پڑھنا، قرآن کی آیات کو دیکھنا، قرآن کی تلاوت ہو رہی اسے غور سے سننا، اس سب کا ثواب ہے، لیکن قرآنی آیات میں تدبر، تفکر، اس کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ قرآن جو ہے اسی مہینے میں اترا ہے، اور ماہ رمضان کی بڑی فضیلت کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کا ثواب تو ہمیشہ ہی ہے جب بھی آپ تلاوت کرو، لیکن اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک آیت پڑھو گے تو ایک آیت جو ہے وہ پورے قرآن کا ثواب جو ہے ملے گا۔ اس میں تدبر اور تفکر کرنے سے جو ہے انسان کی اپنی کیفیت اور حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ یہ مہینہ اصل میں تربیت کا مہینہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کی مشق کا مہینہ ہے۔ من جعل امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ قرآن کو جو اپنے آگے رکھے گا، یعنی قرآن کو اپنا امام بنائے گا، قرآن کے پیچھے چلے گا، قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، تو یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو جنت الفردوس تک لے جائے گا۔ اور جو قرآن کو پس پش ڈالے گا، قرآن کے بیان کردہ احکام پر عمل نہیں کرے گا اور اس کی مخالفت کرے گا، تو پھر یہی قرآن ہوگا جو اس انسان کی دشمنی کرے گا اور اسے جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گا۔ اور یہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہے کہ وہ اس کو موقع ملا کہ وہ اپنے لیے جنت کا سلسلہ اپنائے اور جنت کی طرف جائے، لیکن اس نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اس کو سے فائدہ نہ اٹھایا اور قرآن کی مخالفت کر کے اپنے لیے جہنم جو ہے وہ حاصل کی۔ انسان جتنا اپنے معبود حق تعالیٰ کے قریب ہوگا، اس کا رابطہ اپنے رب سے جتنا مضبوط ہوگا، جتنا ہی بندگان کے خدا کے بندگان سے اتنا ہی وہ مہربان ہوگا۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے اللہ کی اس کی حاجات پوری کرے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے بندگان کی حاجات پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بندے جو ہیں پیارے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر رحمت وسعت کے ساتھ اتارتا ہے، اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی حاجات پوری کی جائیں، ان کی مشکلات حل کی جائیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس مسلما۔ جو شخص اس حالت میں دن کو شروع کرے کہ دوسرے مسلمانوں کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں ایسی گوشہ نشینی کی گنجائش نہیں ہے جو دیگر مسلمانوں سے انسان کو بے توجہ اور بے ربط اور لا تعلق کر دے۔ ماہ رمضان ہم ایسے ایام آ رہے ہیں، ماہ رمضان کے دن جو ہم گزار رہے ہیں، ہم تو یہاں پر پرسکون ہیں، لیکن ہمیں ان اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کرنا چاہیے جو دشمن کی یلغار کے نیچے ہیں۔ ہمارے کشمیری بھائی جو اس وقت ہندو مظالم کا شکار ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی جو صہیونسٹوں اور یہودیوں کے ظلم کا شکار ہیں، اس طرح یمن میں مسلسل ان پر گولہ باری ہو رہی ہے اور وہ تکلیف میں ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں برما میں لوگ جو ہیں تکلیف کی حالت میں ہیں۔ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مسلمانوں کو خصوصی طور پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے اور ظالموں سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں جو رہنے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ فقراء اور مساکین اور بیچارگان پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بڑوں کا احترام اور توقیر کریں اور چھوٹوں سے پیار اور محبت کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور مومن روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ خوش اخلاقی جو ہے اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ فقراء پر، مساکین پر صدقہ کرنے کے حوالے سے حضور پاک نے فرمایا، تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم ووقروا کبارکم وارحموا صغارکم
وصلوا ارحامکم تحننوا علی ایتام الناس، اپنے فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، ان پر خیرات کرو، اور یہ خیرات جو ہے تمہیں کئی گنا اس کے بدلے میں ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خود اپنے لیے دسترخوان جو ہے سنوار کر رکھو اور آپ کے پہلو میں رہنے والے جو ہیں ان کے پاس افطار کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کے لیے سحری کے لیے قسم قسم کے کھانے ہوں لیکن آپ کے ہمسائے کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر مہربانی کرو، صلہ رحم رشتہ داروں سے اچھے تعلقات کرو، رفع یتیموں پر شفقت اور مہربانی کرو۔ ماہ رمضان پروردگار اور خاصان و مقربان درگاہ الہی سے قریب ہونے اور ان سے اپنے رابطے مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس مہینے میں بے حساب کثیر تعداد میں، جن کا حساب ہم دنیا کی گنتی میں نہیں لگا سکتے، معاف کرتا ہے گناہ گاروں کو۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے اور ہمارے گناہ جو ہیں ہماری گردن پر ویسے ہی باقی رہیں اور ہم جو ماہ رمضان میں اللہ کے اس وسیع دسترخوان سے رحمت اور مغفرت نہ لے سکیں۔ اس لیے فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم، تمہارے اعمال جو ہیں، تمہاری جانیں اس کے گروی ہیں، رہن رکھی ہوئی ہیں، اور یہی اعمال کی روشنی میں جو ہے تمہیں اجر ملنا ہے یا سزا ملنی ہے۔ لذا اپنے جانوں کو اللہ سے استغفار کر کے، طلب مغفرت کر کے آزاد کراؤ۔ ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، گناہوں کے بوجھ سے تمہاری کمریں بوجھل ہو چکی ہیں، فخففوہا عنہا بطول سجود، لمبے سجدے کر کے اپنی کمروں کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرو، اپنی پشتوں کو ہلکا کرو۔ لمبا سجدہ جو ہے وہ انسان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے اور گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ من تطوع فیہا بصلاۃ کتب اللہ براۃ من النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جب نافلہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے آتش جہنم سے برات نامہ لکھا جاتا ہے۔ ہادی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، اور اس رابطے کو ماہ رمضان کے ایام میں اور مضبوط کریں۔ ویسے ہر وقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور رابطے کا بہترین ذریعہ صلوات ہے، جس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اللہ فرشتے صلوات پڑھتے ہیں اور تم بھی صلوات پڑھو۔ صلوات و سلام کا بہت زیادہ حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر صلوات نہ پڑھے تو اس نے میرے اوپر جفا اور ظلم کیا۔ اور یہ بڑی تاکید کے ساتھ ہے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو میرے اوپر صلوات پڑھے اور میری آل کو بھول جائے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ لذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور نماز میں تشہد کے بعد اگر صلوات نہ پڑھیں تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یومہ تخف الموازین۔ حضور پاک نے فرمایا ماہ رمضان میں جو شخص میرے اوپر بہت زیادہ صلوات بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعمال کا ترازو جو ہے اسے بھاری کر دے گا، جس دن لوگوں کے اعمال کے ترازو جو ہے کمزور اور ہلکے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جس شخص نے میرے اوپر ایک دفعہ صلوات پڑھ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھوری صلوات پڑھی جاتی ہے، جبکہ حضور پاک نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، میرے اوپر ادھوری اور ٹوٹی ہوئی صلوات نہیں پڑھو۔
تو آپ سے پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا میرے اوپر صلوات بھیجو اور میری آل کو بھول جاؤ۔ لذا جب بھی صلوات پڑھو تو آل کو ساتھ ذکر کرو، آل کو ساتھ ذکر نہ کرنا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا اور ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے والے ہیں۔ صلوات پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جس دعا سے پہلے صلوات پڑھی جائے اور دعا کے بعد بھی صلوات پڑھی جائے تو درمیان میں جو اللہ سے مانگو گے وہ اللہ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہو کہ میں شروع میں میرے حبیب پر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلوات پڑھ رہے ہو وہ قبول کروں اور آخر والا حصہ بھی قبول کروں اور درمیان والے کو قبول نہ کروں۔ لذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری ہوں، ہماری مشکلات حل ہوں، تو ہر مشکل کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے سے پہلے بھی صلوات پڑھیں، آخر میں بھی صلوات پڑھیں اور درمیان میں اپنی حاجات طلب کریں، یقیناً ہماری ضروریات جو ہے پوری ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اسی خطبے کے دوران میں کھڑا ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس مہینے کا برتر اور افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جو کام حرام کیے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دینا۔ ظاہر ہے جو انسان ماہ رمضان میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑتا ہے تو حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا تو وطری کے اولا ہوگا، یعنی حرام کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ گناہ نہ کرنا، جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ان خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 197، سورہ اعراف کی آیت 26، سورہ مائدہ کی آیت 27، بہت ساری جگہوں پر اور جگہوں پر تقوی کے بارے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے عمل جو ہے قبول کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے نہج البلاغہ میں کہ تقوی ہدایت کی کنجی ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر مشکل اور ہر گرفتاری اور آزادی سے، ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے جو کوشش کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ عذاب سے فرار کرنے والے تقوی کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں اور بہترین مصالح حاصل ہوتے ہیں۔ بندگان خدا، اس میں مولا علی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا نہج البلاغہ میں کہ میں تقوی کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، اس سے تمہارا حق پروردگار پر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو، اس کے ذریعہ اسی سے مدد طلب کرو، یعنی تقوی کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو، یعنی حرام کام چھوڑ کے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو اور اللہ سے مدد مانگو، تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ آج دنیا میں سفر اور حفاظت کا ذریعہ تقوی ہے، کل جنت تک پہنچنے کا راستہ تقوی ہے، اس کا مسلک واضح ہے اور اس کا راہ رو جو ہے فیضہ حاصل کرنے والا ہے اور نقصان میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی خطبہ کے دوران جب علی مولا کو بتا دیا کہ افضل عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے حرام کام جو کیے ہوئے ہیں، اللہ نے جو گناہ ہے وہ چھوڑے، تو پھر آپ رو دیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ ایک دن اسی مہینے میں ایسا آئے گا کہ جس دن میں تمہارا خون بہایا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بارگاہ الہی میں نماز میں مصروف ہو، اولین و آخرین میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت شخص تمہارے سر پر ضربت لگا رہا ہے اور تمہاری داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے اس کلام کو سننے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز سوال عرض کر دیا اور کہا یہ میرا دین سالم ہوگا؟ رسول اللہ نے جواب میں کہا بے شک، اس میں شک ہی نہیں،
تو حضرت علی کا یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کی فکر میں رہنا چاہیے، بالخصوص موت اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرتے وقت۔ اس لیے بعض روایات کی روشنی میں موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش کر ڈالتا ہے کہ کسی طرح مومن کے ایمان کو اس سے چھین لیا جائے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایمان اور اعتقاد کے ساتھ زندگی میں کے باوجود اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شقی و بدبختی بن جاتا ہے۔ ہمیں بارگاہ الہی میں گریہ و زاری سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام بخیر ہو۔ یہ اشارہ تھا حضور پاک کا کہ 19 ماہ رمضان کی صبح کے وقت مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں سجدے کی حالت میں جب ابن ملجم ملعون اولین اور آخرین کا بدبخت ترین انسان، اس نے علی مولا کے سر پر ضربت لگائی، اور جب آپ کے سر پر ضربت لگی تو آپ نے پہلا جملہ یہ کہا فزت برب الکعبہ۔ تو یہاں پر اسی خطبہ میں مولا علی کو خطاب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی وروحک من روحی وطینتک من طینتی۔ اے علی، جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، کیونکہ تو مجھ سے ہے، تو میری جان ہے، تو میری روح ہے، تیری طینت اور میری طینت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختارنی للنبوہ اختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چنا، تجھے امامت کے لیے چنا۔ جو تیری امامت کا انکار کرے اس نے میرا انکار کر دیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تو میرا وصی ہے، میری اولاد کا باپ ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، اور میری امت پر میری زندگی میں اور میری موت کے بعد خلیفہ ہے، اور تیری بات میری بات ہے، جس سے تو روکتا ہے گویا کہ وہ میں نے روکا ہے، اور میں اقسم الذی بعثنی بالنبوہ، جس نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے اور جس نے مجھے پوری مخلوقات میں بہترین قرار دیا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی ذات باری تعالیٰ کی، انک لحجۃ اللہ علی خلقہ وامینہ علی سرہ وخلیفۃہ علی عبادہ، کہ علی تو اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کا ثبوت ہے، اور اللہ کے راز کا امین ہے، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ نے اسی خطبے میں فرمایا انفاسکم فی تسبیح، نومکم فی عبادہ، عملکم فی مقبول، دعاکم فی مستجاب۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس مہینے میں سونا بھی عبادت ہو، جس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہو، اگر کوئی بدبخت اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام انعامات سے خود کو محروم رکھتا ہے تو وہ کتنا بدبخت ہے۔ اور اس مہینے میں تسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، من قال الحمد للہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، من قال اللہ اکبر غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ۔ کہ جس نے کہا سبحان اللہ تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا، جس نے کہا الحمدللہ تو اس پر اللہ ایک اور درخت لگا دے گا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ ایک اور درخت لگا دے گا، جس نے کہا اللہ اکبر تو اللہ ایک اور درخت لگا دے گا۔ یعنی یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع، اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس سے گناہوں کی بخشش ملتی ہے، اس سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اس سے روزہ دار جو ہے جب اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اس کے روزے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ روزہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ جو ہے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس لیے کہا گیا جیسے پہلے یہ روزہ فرض تھا
تو اب تمہارے اوپر بھی فرض ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ تم میں تقوی والا کون ہے، اور یعنی غرض جو ہے وہ آگاہی دینا ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون جو ہے تقوی والا نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اس سچی نیتوں سے اللہ سے سوال کرو کہ اللہ آپ کو اس مہینے میں اپنی مغفرت سے محروم نہ رکھے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، ماہ رمضان میں جب روزہ رکھتے ہو اور تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ تَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے فقراء اور مساکین پر صدقہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ اگر پہلے ماہ شعبان کے آخر میں ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے تو جھگڑا ختم کرو، اگر کسی کے ساتھ کوئی نفرت کی بات ہے تو نفرت ختم کرو، کسی سے بول چال بند ہے تو بول چال شروع کر دو، اور خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلق توڑا ہوا ہے تو وہ تعلق جو ہے جوڑ لو، اور اس مہینے میں یتیموں کے اوپر خصوصی رحم کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو اور یتیموں کے لیے صدقہ کرو، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کو بھول جاؤ، گناہ یاد کرو گے تو پھر گناہ سے بچو گے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی ایک مومن کو روزہ دار کو روزہ کھلاتا ہے تو اس کا بڑا اجر ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ چاہے آپ کھجور کے ایک آدھے ٹکڑے سے یا چوتھائی ٹکڑے سے بھی کسی کے روزے کی افطاری کا اہتمام کرو۔ یہاں پر جہاں ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ افطاری کے لیے بڑے اہتمام ہوتے ہیں لیکن اس میں فقراء اور مساکین جو ہے نظر انداز ہوتے ہیں، تو ایسی افطاریاں دینے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ مومن کو افطار کرنے کا ثواب ہے، چاہے مومن محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن مساکین و فقراء کے ساتھ خیال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مساکین و فقراء جو ہے آپ سے نظر انداز ہو۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس میں آپ اپنا اخلاق اچھا کرو گے تو آپ کی خوش خلقی جو ہے جس دن قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے اور جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس دن یہ آپ کو وہاں ثابت قدم رکھے گا، آپ کا یہ خلق حسن، اچھا اخلاق۔ اور اس طرح آپ کے ماتحت جو کام کر رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر دو، جو اس آپ کے کارندے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان پہ مہربانی کرو، اور جب ان کے ساتھ معاملہ نرم کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں اس کی نرمی جو ہے نصیب ہوگی۔ اور جو اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو قیامت کے دن ایسا دن آئے گا کہ وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غیظ سے محفوظ رہے گا۔ اس مہینے میں احسان کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ جو اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرتا ہے، کسی غریب پر مہربانی کرتا ہے، کسی فقیر کی حاجت پوری کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی حاجت کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ مستحب نمازیں جا لانے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہر روزانہ کئی ختم قرآن کرنے چاہیے ایک کی بجائے، اور خود بھی انسان قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرے، اور اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جو ہیں جن کو بند رکھا ہے وہ اس کے لیے وہ شیاطین جو ہیں کھول دیے جائیں اور ان کے اوپر جو ہیں وہ پھر مسلط ہو جائیں۔ اس مہینے میں تو ہر وہ کام کرو جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضا حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے، حالانکہ ہر حکم جو ہے اللہ کا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں روزے کا بدلہ ہوں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان کے لیے 3 باتیں جو ہیں بڑی بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی حبانا دینہ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمارے لیے دین کا عطیہ دیا ہے، واختصنا بملتہ، اور ہمیں اس دین میں قرار دیا ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص آئین دیا ہے، وَسَبَّ لَنَا فِي سُبُلِ احسانہ، اور ہمیں احسان کی راہوں پر چلایا ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی صفت ربوبیت کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت و مغفرت اور ربوبیت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے دین عطا کیا، ہمیں اپنی شریعت سے مخصوص کیا، اپنے احسان کی راہوں پر چلایا کہ جن پر چل کر ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ خود کو اہل جنت میں سے قرار دیں اور آتش جہنم سے نجات پائیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے احسان کی بہت سی راہیں ہیں جس کو اس عظیم ذات نے اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے، لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، تاکہ ان راہوں پر چل کر ہم جو ہے وہ اللہ کے آئین سے بہرہ مند ہوتے ہوئے، اس کے احسان کی راہوں پر چلتے ہوئے، اس کے احسان و کرم کے سائے میں اس کی جنت تک جا پہنچے۔ اور ماہ رمضان ان احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِن تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رمضان، ساری تعریفیں اس ذات کی زیبا ہیں جس نے اپنے احسان کی راہوں میں ایک راہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا ہے، یعنی ماہ رمضان اللہ تک جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان فرمایا ہے۔ اور امام نے ماہ رمضان کی چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ شہر و سیامن، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے، یعنی اسلام کی عظمت اس مہینے میں کھل کر سامنے آتی۔ شہر الطہور، یہ پاک دامنی کا مہینہ ہے، طہارت باطنی طہارت کا، نفس کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر التمحیص، یہ خدا سے جو دوری ہے، گناہوں کی کثافتوں اور آلودگیوں سے، تو یہ اس سے ہمیں صاف کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کی برکت سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ شہر القیام، یہ راتوں میں اللہ کی حضور حاضری دینے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہماری جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ خداوند تو نے اس ماہ کو اس کی کثرت احترام، اس کی اشکارہ فضیلتوں کی وجہ سے بقیہ تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کی عظمت کے لیے جو چیزیں دوسروں مہینوں میں حلال تھیں اس میں حرام کر دیں، یعنی عام مہینوں میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں ہم صبح سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس ماہ میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا ہے، اس کا وقت مقرر کیا ہے جسے نہ اس سے قبول کرتا ہے نہ اس کا وقت گزرنے کے بعد اسے درجہ قبولیت دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا وقت بھی معلوم، اس کے اختتام کا وقت بھی معلوم، اس سے پہلے آپ روزہ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھول نہیں سکتے، وقت مقرر ہے۔ اس میں امام علی زین العابدین اس ماہ کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ماہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر واضح اشکار کر دی، اس کے لیے خاص زمانہ مقین کیا، اس کے دنوں میں ایک روحانی کیفیت کے حصول اور معاشرے کے پست طبقات اور محروم افراد سے ہمدردی کے لیے دن میں کھانے پینے سے روکا اور بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا۔ جو عام مہینوں میں حلال ہوتا ہے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیزیں دوسرے مہینوں میں حلال ہوتی ہیں انہیں اس مہینے میں حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ احساس ہو کہ ایک بھوکا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی جانب اشارہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں خدا ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس بھوک و پیاس سے اپنے اور اپنے لیے ہمارے لیے کس چیز کا خواہاں ہے؟ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے، نہ تو خداوند کے کارخانہ قدرت میں پانی کی کمی ہوتی ہے، نہ ہی رزق کی جس کی وجہ سے وہ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نہ ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی معصیت اور نافرمانی سے خدا کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ خداوند اس بھوک و پیاس سے ہمیں
اپنے معاشرے سے مربوط غریب افراد سے ہمدردی کا احساس پیدا کرنے، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے، صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کرنے، خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، خالی شکم رہنے، غور و فکر کی عادت ڈالنے جیسے دوسرے فوائد کی جانب ہمیں متوجہ کرایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ایک اور فضیلت رکھی ہے وہ شب قدر ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ فرشتے جو ہے طلوع فجر تک سلامتی لے کر آتے ہیں اور اولی الامر صاحب امر کے پاس آتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ اس سرزمین پر ہوتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے واضح فرمایا اور اس کے لیے پھر دعا بھی کی کہ یہ مہینہ جو ہے معرفت حاصل کرنا کا مہینہ ہے۔ خداوندہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کی معرفت اور شناخت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے احترام کی اور عظمت کی پہچان کرا۔ جو چیزیں اس مہینے میں حرام کی ہیں ان سے دوری کرنے اور اس ماہ کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے گناہوں اور اپنی معصیت و نافرمانی سے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو ان چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری خوشنودی اور رضا کے قریب کر دیں۔ سامعین، آپ کی خدمت میں ہم نے ماہ رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے آداب اس حوالے سے مختصر بیان دیا ہے۔ ماہ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، گناہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، حضور پاک کے نمائندگان اور اوصیاء کو یاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں بالخصوص ولی عصر، حجت زمانہ، حضور پاک کے 12ویں نشین حضرت امام مہدی علیہ السلام کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی آمد سے ہی اس دھرتی پر امن قائم ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی۔ انسان جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اپنی دعا سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، اور سب سے عام دعا یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کی جائے، اے اللہ اپنے اس آخری نمائندے کی آمد کے اسباب جلد مکمل کر دے تاکہ وہ تیری زمین پر آ کر تیرے نظام کا نفاذ کرے، تیرے بندگان کو عدل و انصاف فراہم کرے، تیرے بندگان سے ظلم کا خاتمہ کرے۔ اے اللہ اپنے اس ولی کو لمبی عمر دے اور اس ولی کے لیے رہنما بن جا، اس ولی کے لیے مدد بن جا، اور اس ولی کی آمد کے اسباب مکمل کر دے اور اسے ناصران کی کثرت عطا کر دے۔ اور اس زمین سے یا اللہ یہ جو بیماری کرونا کی آئی ہے اس کو اٹھا لے۔ ہم بندگان تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیری امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر کرم کر دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب کر دے۔ یا اللہ ماہ شعبان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہم سے معاف کر دے، اور ماہ شعبان سے جو ہم سے چوک ہو گئی ہے، جو بھول ہو گئی ہے، اس کی معافی دے دے، اور ماہ رمضان کی ساری رحمتیں برکتیں ہمارے حصے میں دے دے، اور ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم سے وہ کام سرد ہو دو جس میں تیری رضا ہے۔ ہمیں آپس میں محبت کرنے، پیار عام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور فتنوں سے ہمیں بچا، دہشت گردی سے ہمیں بچا۔ عالم اسلام پر خصوصی کرم کر دے۔ ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے لیے وہ دن جلد آ جائے کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے بہرہ ہوں اور ہندو کے ظلم سے نجات پائیں، اور فلسطین کی سرزمین پر آزادی کی لہر آ جائے، اور بیت المقدس میں آزادانہ جا کر ہم نماز پڑھیں، اور وہ وقت دیکھیں کہ جب تیرا نمائندہ ولی عصر بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام نماز جماعت کی امامت کر رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یا اللہ وہ وقت جلد لیا۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اس مملکت کے لیے
مملکت کی سلامتی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی اور کمال کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، ظالموں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرنا جو ہے نہ بھولیں۔